معزز ناظرین، وطن عزیز کو رب کعبہ نے اتنا حسن عطا کیا ہے کہ عقل دنگ ہے۔ بلند و بالا برف پوش پربت ہوں یا پل پل رنگ بدلتے دریا، گہرے گرم پانیوں کے سمندر کے حسین ساحل ہوں یا پھر لک و دک صحرا، یہ دھرتی ہر روپ میں بے مثال ہے، اس کا ہر رنگ اس کا نیارہ ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 حصہ صحراؤں پر مشتمل ہے، جبکہ وطن عزیز کا 10% رقبہ ریگستانی ہے۔ پاکستان کے مشہور صحراؤں میں سندھ میں صحرائے تھر، بلوچستان میں صحرائے خیران، پنجاب کے ضلع بکھر میں صحرائے تھل، بہاولپور میں صحرائے چولستان، جبکہ سکردو گلگت بلتستان میں سرد صحرا صحرائے کت پناہ شامل ہیں۔ دوستو، چولستان کا نام ترکی زبان کے لفظ چول سے ماخوذ ہے، جس کا مفہوم ہے ریت۔ کم و بیش 66,55,000 ایکڑ پر پھیلے ہوئے صحرائے چولستان کا شمار دنیا کے بڑے صحراؤں میں ہوتا ہے۔ اس صحرا کا طول 480 کلومیٹر ہے، جبکہ عرض بعض مقامات پر 32 کلومیٹر اور بعض پر 192 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعض ٹیلوں کی اونچائی 200 میٹر تک ہے، اور یہ ٹیلے صحرائی ہواؤں سے ہمہ وقت اپنی جگہ اور شکل بدلتے رہتے ہیں۔ ان بدلتے ٹیلوں کی مانند چولستان کے باسی بھی اپنی جگہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں کے مکینوں کی زندگی تقریباً خانہ بدوشوں جیسی ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ سفر کرتے یہ لوگ کسی ایک جگہ پہ مستقل قیام نہیں کرتے، ان کا سب سے طویل قیام پانی کے بڑے ذخیرے کے آس پاس ہوتا ہے، اور اس ذخیرے کے پانی ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ قیام پانی کے کسی نئے ذخیرے کی تلاش پہ منتج ہوتا ہے، اور یوں روہی کی سنہری ریت پر رنگین آنچلوں اور پگڑیوں کا سفر جاری رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، کم و بیش 4000 سال پیشتر کا زمانہ، جب بہاولپور حاصل ساڑو ہوا کرتا تھا اور صادق آباد کو دنیا کوٹ سبزل کے نام سے جانتی تھی، اور یہ سارا خطہ زرخیزی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا۔ ہمالیہ کی سفید برفیں جب پگھلتی تھیں تو اس کے چاندی جیسے شفاف پانی اس خطے میں سونا اگاتے تھے۔ تب روہی کے وسط میں دریائے سرسوتی کی راج دہانی تھی، وہی سرسوتی جسے آج دریائے ہاکڑا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی دریا کو سرحد پار بھارت میں دریائے گھاگرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تب روہی کے باسی حاصل ساڑو سے لے کر کوٹ سبزل تک پھیلے وسیع و عریض ریت کے اونچے نیچے سنہری ٹیلوں پر تربوز کے بیج ڈال دیتے تھے، اور جب ساون ٹوٹ کے برستا تھا تو ہر ٹوبہ پانی ذخیرہ کرنے والا تالاب پانی سے بھر جاتا تھا، ہر سو ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی تھی۔ کیا انسان، کیا جانور، کیا چرند پرند سب مل کر تربوز پارٹی کیا کرتے تھے۔ بارشیں اتنی زیادہ برستی تھیں کہ بڑی بوڑھیاں بارش کے رکنے کے لیے منتیں مانتی تھیں۔ وہی زمانہ روہی کے شباب کا زمانہ تھا، جہاں ہر سو محبتوں کا موسم تھا، ہریالی تھی، پانی تھا، زندگی تھی۔ دیکھا جائے تو صحرا میں زندگی کسی صورت آسان نہیں ہوتی، لیکن یہاں کے باشندے خانہ بدوش ہو کر بھی صحرا نہیں چھوڑتے۔ اس مٹی کی محبت ان میں اس حد تک رچی بسی ہے کہ ان کے قدم صحرا کے اندر تو اپنے ٹھکانے مسلسل بدلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس صحرا سے باہر نہیں جاتے۔ یہ اپنی زمین سے عشق ہی ہے جو ان خانہ بدوشوں کو بنا پانی و بنیادی سہولیات اس لک و دک صحرا میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت محنت کش ہیں، اور اکثریت آبادی کا انحصار مال مویشی پالنے پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 18 لاکھ سے زائد مویشی ہیں۔ یہ لوگ اون سے کمبل اور قالین بناتے ہیں، اور ان کا شمار دنیا کے بہترین قالین مینوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے بنے مٹی کے برتن بہترین ظروف مانے جاتے ہیں۔ بیش قیمت نوادرات کی بات ہو یا قیمتی ثقافتی ورثے کا ذکر، چولستان میں سب وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس خطے کی تہذیب صدیوں پرانی ہے، جو اس صحرا کے ریت میں مٹ چکے نشانوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لوچدار آواز روہی واسیوں کی پہچان ہے۔ شاید ہی کوئی شام ایسی اترتی ہو جب اس صحرا میں کوئی درد بری موسیقی کی تال نہ گونجتی ہو۔ بقول محسن نقوی، یوں تیری یاد دل میں اتری ہے، جیسے جگنو ہوا میں کھو جائے، جیسے روہی کے سرد ٹیلوں میں
ایک مسافر کو رات ہو جائے۔ اور روہی کے سرد ٹیلوں میں مسافر کو رات کیا، اگر بھری دوپہر بھی ہو جائے تو اجنبی مسافر راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اور صحرا میں اگر کوئی راستہ بھول جائے تو صحرا کی وحشت ہر سانس کے ساتھ روح تک اتر جاتی ہے۔ ہفت زباں شاعر، صوفی بزرگ اور سرائیکی زباں کے رومی خواجہ غلام فرید کا روحی دنیا جسے صحراء چولستان کے نام سے جانتی ہے، ہمیشہ سے یوں بے آب و بے گیاں و برآباد نہ تھا۔ ایک وقت میں اس کی آبادیاں عروج پر تھیں۔ دریا روٹھ جائے تو زندگی روٹھ جاتی ہے۔ نخلستان یک دم آب و گیاں صحرا نہیں بنتے، ان کے اجڑنے میں زمانے لگتے ہیں، اور یہ کسی ایک نسل کا شاخسانہ نہیں ہوتا، بہت سی نسلوں کی بے حسی و خاموشی شامل ہوتی ہے، اور پھر اس کا خمیازہ بھی نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ جرم میں شامل نسلوں سے زائد نسلوں کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کفارے بہت بھاری ہوتے ہیں۔ بقول خواجہ غلام فرید، دلی لٹی تیں یار سجن، کدی موڑ مہاراں تے آ وطن، اتھا میں مسافر بے وطن، دلی لٹی تیں یار سجن، کدی موڑ مہاراں تے آ سجن۔ مزید معلوماتی تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔